بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 26۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خطبہ توضیح، سبق نمبر 4، اور حامد للہ تعالی اولا و ثانیا کے مطالب پر اشکال کا جواب۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب توضیح کا خطبہ جاری تھا، جس کی ابتدا انہوں نے حامد للہ تعالی اولا و ثانیا کے ساتھ کی تھی، اور اس عبارت میں انہوں نے بہت زیادہ قیمتی باتوں کو ملحوظ رکھا تھا، اس لیے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ ان سب کو بیان کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ جو ملحوظات تھی وہ پچھلے اسباق میں بیان کیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم باقی باتوں کو ذکر کریں گے۔ حامد للہ تعالی اولا و ثانیا ولعنان الثناء الیہ ثانیا وعلی افضل رسولہ وآلہ مصلیا۔ مصنف صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ بھی، اور پھر ثنا کی لگام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوبارہ پھیرتا ہوں۔ تو آج کے سبق میں یہ وَلِعَنَانِ الثَّنَاءِ إِلَيْهِ ثَانِيًا کے بارے میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمائیں گے کہ جب صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہر طریقے سے بیان کی، تو اس کے بعد پھر وَلِعَنَانِ الثَّنَاءِ إِلَيْهِ ثَانِيًا کی کیا ضرورت تھی، یہ اشکال اور اس کا جواب بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ فَقَدْ وَقَعَ التَّعَرُّضُ لِلْحَمْدِ عَلَى الْكِبْرِيَاءِ وَالْآلَاءِ فِي دَارَيِ الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَلِعِنَانِ الثَّنَاءِ إِلَيْهِ ثَانِيًا أي صارفا عاطفا على حامدا؟ قلت معناه قصد تعظيمه ونية التقرب إليه في كل ما يصلح لذلك من الأقوال والأفعال وصرف الأموال إشارة إلى أنواع العبادات، فإن نعم الله تعالى تستوجب الشكر بالقلب واللسان والجوارح، والحمد لا يكون إلا باللسان، وفيه إشارة إلى أن الأخذ في العلوم الإسلامية ينبغي یہ درست عبارت اس طرح إلى أن الآخذ في العلوم الإسلامية ينبغي أن يعرض عن جانب الخلق ويصرف أعنة ثناء من جميع الجهات إلى جناب الحق تعالى وتقدس عالما بأنه المستحق للثناء وحده۔ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ اگر تو یہ سوال کرے کہ فقد وقع التعرض للحمد على الكبرياء والآلاء في دار الفناء والبقاء، مصنف نے یہ جو جملہ استعمال کیا ہے حامد للہ تعالی اولا و ثانیا، تو اس میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی ہے، وہ تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کی بنیاد پر اس کو بھی شامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی بنیاد پر اس کو بھی شامل ہے، پھر اولا و ثانیا میں دار دنیا اور آخرت، دار فنا اور دار بقا دونوں کو شامل ہے۔ تو جب حمد کی تمام صورتیں اس میں آ گئی، تو پھر آگے اس جملے کی کیا ضرورت تھی کہ دوبارہ مصنف کہتے ہیں کہ حمد کی تعریف کی لگاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوبارہ پھیرتا ہوں۔ فما معنی قولی ولیعنان الثناء الیہ ثانیا، اور ثانیا کا معنی بھی بیان کیا ہے کہ یہاں ثانیا سے مراد صارفن ہے، یعنی اس کی طرف پھیرنا، اور یہ حامدن پر عطف ہے۔ قل تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ مصنف کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا ارادہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تقرب کی نیت ہے، ہر اس چیز میں جو اس کی صلاحیت رکھتی ہے، چاہے وہ قول ہو، چاہے فعل ہو، چاہے مال کو خرچ کرنا ہو۔ اور اس میں اشارہ ہے عبادات کے انواع کی طرف، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں وہ شکر کو واجب کر دیتی ہے، دل کے ساتھ بھی، زبان کے ساتھ بھی، اور اعضاء و جوارح کے ساتھ بھی، جبکہ حمد نہیں ہوتا مگر زبان کے ساتھ۔ اور نیز اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو علوم اسلامیہ میں شروع ہونے والا ہو، اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ مخلوق کی جانب سے اعراض کرے اور تعریف کے لگام کو تمام جہات سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف پھیر دے، اللہ تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور تقدس والی ذات۔ عالماً اس بات
کا علم ہو اس کو کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اکیلے ثنا اور تعریف کے مستحق ہیں۔ خلاصہ کیا ہوا؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حامد للہ تعالی اولا و ثانیا کی تشریح جیسے آپ حضرات نے کی، اس کے مطابق تو انسان اللہ تبارک و تعالی کی تمام جہات کے اعتبار سے تعریف کر دیتا ہے، تو پھر وَلِعَيْنَانِ ثَنَاءِ علیہ ثانیاً کی کیا ضرورت تھی کہ دوبارہ وہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ تعریف کرتا ہوں؟ تو اس کا جواب علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے یہ دیا ہے کہ پہلے جملے میں مصنف نے حامدن کا لفظ استعمال کیا ہے، اور حمد آپ کو معلوم ہے، حمد اس خاص تعریف کو کہتے ہیں جو هو الثناء على الجميل الاختياري، هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كانت أو غيرها۔ حمد کی تعریف یہ ہے کہ اس میں انسان کسی ذات کی تعریف کرتا ہے زبان کے ساتھ، اور ایسے خوبی پر تعریف کرتا ہے جو اس کے اختیار میں ہو، چاہے نعمت کا مقابلہ ہو یا نعمت کا مقابلہ نہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حمد کا جو لفظ ہے اس میں دو تخصیص ہے۔ ایک تخصیص تو اس میں یہ ہے کہ محل کے ساتھ خاص ہے، یعنی زبان کے ساتھ خاص ہے، اور دوسری اس میں تعمیم ہے اس اعتبار سے کہ یہ نعمت کے مقابلے میں بھی ہو، چاہے نعمت کے مقابلہ ہو کہ یا نہ ہو۔ اور دوسری طرف اس میں یہ تخصیص ہے کہ یہ اس خوبی کی بنیاد پر یہ تعریف کی جاتی ہے جو جمیل اختیاری ہو، وہ نعمت جو کسی کے اختیار میں نہ ہو، جیسے انسان کی خوبصورتی ہے یا موتی کی خوبصورتی ہے۔ تو ہم اگر کسی انسان کی خوبصورتی کی تعریف کریں گے تو یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، لہٰذا اس کے لیے ہم حمد کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، اس کے لیے ثنا کا لفظ استعمال کریں گے، یا مدح کا لفظ استعمال کریں گے، یا تعریف کا لفظ استعمال کریں گے۔ تو چونکہ حامدن للہ تعالی اولا میں حمد کا لفظ آیا تھا اور حمد میں تخصیص تھی، تو اس لیے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ثنا کا لفظ بھی استعمال کیا، اور یہ ذکر کیا کہ تعریف کی وہ قسمیں جس کا تعلق زبان کے ساتھ نہ ہو، اقوال کے ساتھ نہ ہو، بلکہ افعال کے ساتھ ہو یا مال کو خرچ کرنے کے ساتھ ہو، اس کو بھی یہ شامل ہو جائے۔ اور پھر اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان پر نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ ہر طرح کے شکر کو واجب کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دل سے بھی اللہ کی تعظیم اور شکر کرے، اور زبان کے ساتھ بھی وہ شکریہ کے الفاظ استعمال کرے، اور جوارح اعضاء کے ساتھ بھی وہ ایسے کام انجام دے جو شکر پر دلالت کرتے ہوں۔ اور اگر حمد کا لفظ استعمال کریں گے تو حمد میں صرف ایک قسم آتی ہے جو دیگر محل ہے اس کے ساتھ یہ وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، لہٰذا مصنف نے اس وجہ سے ثنا کا لفظ بھی استعمال کر دیا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ اس میں اس بات کی بھی بھی اشارہ ہے کہ جو علوم اسلامیہ کی تحصیل کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ دنیاوی چیزوں سے اپنے رجحان کو اور اپنی نیتوں کو پھیر دے، اور صرف تمام جہات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ پھیرے اور تعریف کو پھیرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے، اور اس بات کا یقین کرے کہ ثنا کا جو مستحق ہے وہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ حامد للہ تعالی اولا و ثانیا عبارت سے متعلق ساتویں بیس علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ مِن شَرْطِ الْحَارِ الْمُقَارَنَةُ لِلْعَامِلِ وَالْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ أَعْنِي حَامِدًا وَغَيْرَهُ لَا تُقَارِنُ الْابْتِدَاءَ بِالتَّسْمِيَةِ قُلْتُ لَيْسَ الْوَاوُ صِلَةً لِأَبْتَدِئُ بل الظرف حال والمعنى متبركا بسم الله ابتدئ الكتاب والابتداء أمر عرفي يعتبر ممتدا من حين الأخذ في التصنيف إلى الشرع في البحث ويقارنه التبرك بالتسمية والحمد والصلاة۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے حامد للہ تعالی اولا و ثانیا ولیانان ثناء علیہ ثانیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ۔ تو پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ کا ایک معنی ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ وہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ یہ حامدن حال ہے،
اور حال کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عامل کے ساتھ ایک زمانے میں پایا جائے گا. جیسے مثلا ہم کہیں گے جاء زید راکبا، زید ہمارے پاس آیا سوار ہو کر. تو اب سوار کا جو حال ہے یہ اور اتیان مجیعت جو ہے یہ بیک وقت اس کا ایک زمانہ ہونا ضروری ہے. یعنی جس وقت آ رہا تھا اس وقت سوار بھی تھا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس وقت وہ آ رہا تھا اس وقت وہ سوار نہیں تھا اور ہم یہ الفاظ استعمال کریں. تو بہرحال فَإِن قُلْتَ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ حال کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ عامل کے ساتھ اکٹھے ہوگا اور اس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، جبکہ یہ جو احوال ہے یعنی حامدن، مسلین اور ثانین، اور اسی طرح اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں فی حلبۃ الصلاۃ مجلین و مسلین، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، یہ جتنے بھی حال ہے، یہ ابتدا بالتسمیہ کے ساتھ مقترن نہیں ہے. کیونکہ جب اس نے بسم اللہ کے ساتھ ابتدا کی تو ابتدا جو ہے یہ فعل غیر ممتد ہے، اور ابتدا کرنے کا جو فعل ہے یہ طویل نہیں ہو سکتا. جب کسی چیز کے ساتھ آپ ابتدا کر لیں گے تو ابتدا ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ فعل مسلسل جاری نہیں ہوگا. جبکہ وہ بعد میں مصنف کہتا ہے کہ میں حمد بھی کرتا ہوں، میں درود کے میدانوں میں پہلی مرتبہ آ رہا ہوں، دوسری مرتبہ بھی آ رہا ہوں. اور جبکہ ابتدا بالتسمیہ ابتدئ کو ہم نے عامل بنایا ہے وہ گزر چکا ہے. تو اس کا جواب علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں یہ جواب دیتا ہوں کہ یہ جو با ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو ابتدئ کے متعلق ہم کرتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ ابتدئ کا متعلق نہیں ہے، بلکہ ظرف یہ حال ہے. یعنی جو بسم اللہ ہے یہ بھی حال ہے، اور معنی اس کا یہ ہوگا کہ ہم اس کے لیے ایک محذوف نکالیں گے متبرکن بسم اللہ ابتدئ الکتاب اور حامدن. تو مطلب یہ ہوگا کہ میں اس حال میں شروع کرتا ہوں کہ تبرک حاصل کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ اور حمد کے ساتھ. تو اس طرح یہ جواب ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ حمد اور بسم اللہ یہ بیک وقت یعنی جو حال بنے گا وہ متبرک بن جائے گا، اور متبرکن یا تبرک حاصل کرنا یہ فعل ممتد ہے اور اس میں حمد بھی آ جائے گا. تو اس کا جو زمانہ ہے وہ حمد کے ساتھ بھی ہو جائے گا. دوسرا جو جواب دیا ہے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یہ ہے کہ ابتدا جو ہے امر عرفی ہے. آپ نے جو بات کی ہے کہ ابتدا یہ فعل غیر ممتد ہے، اور جب کسی چیز کے ساتھ آپ ابتدا کر دیتے ہیں تو فوراً وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ ابتدا حقیقی ہے وہ مراد وہ فعل غیر ممتد ہے. لیکن جو ابتدائے عرفی ہوتا ہے یعنی عرف میں ابتدا ہوتا ہے تو وہ فعل ممتد ہو سکتا ہے. جیسے ہم دنوں کو، بڑے بڑے دنوں کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ ابتدائی ایام ہیں، یہ ابتدائی مہینے ہیں، اور اسی طرح اب تو شروعات ہے، اب تو ابتدا ہے، خیر کوئی بات نہیں. تو اس قسم کے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ ابتدا تو کسی چیز کی ہو جاتی ہے تو پھر ختم ہو جاتا ہے. لیکن ابتدا عرف میں وہ کئی یعنی فعل ممتد ہوتا ہے، کئی عرصے کو شامل ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ابتدا کرتا ہوں بسم اللہ کے ساتھ اور ابتدا کرتا ہوں الحمدللہ کے ساتھ، تو جو ابتدا وہ کرتا ہے وہ ختم ابھی نہیں ہوا، اس میں بسم اللہ بھی آ گئی، اس میں حمد بھی آ گیا، اس میں درود و صلات بھی آ گیا، اور اس میں مقدمہ بھی آ گیا. تو بہرحال وہ ابتدا ہے. ابتدا کی تعریف جو عرفی ہے اس کی تعریف کہتے ہیں من حین الاخذ فی التصنیف، تصنیف شروع کرنے سے لے کر اصل مباحث میں شروع ہونے تک یہ ابتدائی عرفی مراد ہے. اور اس کے ساتھ تبرک بالتسمیہ بالحمد والصلاۃ وہ مقترن ہے. تو بہرحال دوسرے یعنی 7ویں نمبر پر یہ ایک اشکال تھا کہ ابتدا فعل ہے اور حال کا زمانہ دونوں کا ایک نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ ابتدا جو ہے وہ عامل نہیں ہے بلکہ متبرکن جو ہے یہ اس کے ساتھ متعلق ہے، اور اس کا جو زمانہ ہے وہ ممتد ہے. اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ ابتدائی عرفی جو ہے یہ فعل ممتد ہوتا ہے. 8ویں نمبر پر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ یہ ایک اور اشکال کا جواب دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے فَإِن قُلْتَ فَعَلَى الْوَجْهِ الثَّالِثِ يَكُونَ حَامِدًا ثَانِيًا بِمَعْنَى نَافِيًا الْحَمْدَ وعازما عليه ليكون مقارنا للعامل وحينئذ يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. قلت يجعل من قبيل المعزوف أي حامدا ثانيا بمعنى عازما عليه فلا يلزم الجمع. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حامدا للہ تعالی اولا و ثانیا کا تیسرا جو معنی بیان کیا وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
تو حامدن ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اور حامدن کا زمان حال میں استعمال کرنا یہ حقیقی معنی ہے، اور حامدن کا زمان مستقبل میں استعمال کرنا کہ میں آئندہ کے لیے اس کی نیت کرتا ہوں کہ مطلب آخرت میں بھی میں حمد بیان کروں گا، تو وہ تو بعد کا زمانہ ہے، تو یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ تو تیسرے معنی کی بنیاد پر یہاں جمع بین الحقیقت والمجاز آ جائے گا، اور ایک لفظ کو ایک وقت استعمال کر کے اس سے دونوں معنی حقیقی اور معنی مجازی مراد لینا یہ جائز نہیں ہے، جیسے کہ آگے حقیقت اور مجاز کی بحث میں آ جائے گا۔ تو معترض یہ اعتراض کرتا ہے، علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، فَإِن قُلْتَ، اگر تو یہ اعتراض کرے کہ تیسرے معنی کی بنیاد پر حامدن ثانیاً کا یہ معنی ہوگا کہ وہ حمد کی تعریف کر رہا ہے، یعنی فی الحال تو وہ تعریف نہیں کر رہا ہے کیونکہ ابھی تو انتقال ہونا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، پھر جنت میں جائے گا، پھر یہ اللہ کی تعریف کرے گا، تو ابھی سے اس حمد کو ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اس حمد کی نیت کر رہا ہے اور اس کا عزم کر رہا ہے کہ آئندہ میں اس کو حمد کروں گا۔ تو یہ جو معنی ہے اس کو اس معنی میں کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ یہ عامل کے مقارن بھی ہو، حامد للہ تعالی اولاً و ثانیاً، تاکہ یہ اس کے مقارن ہو اور بیک وقت حمد ادا ہو جائے۔ تو اگر یہ معنی یعنی اس کو درست ہم کرنے کے لیے ناوین کا معنی ذکر کرے تو اس سے پھر دوسری خرابی لازم آ جائے گی کہ جمع بین الحقیقت والمجاز آ جائے گا، کہ وہ حامدن ایک جگہ تو بالفعل حمد بیان کر دیتا ہے اور ایک جگہ بالقوہ مراد لیتا ہے کہ آئندہ میں حمد بیان کروں گا، ابھی سے نیت مراد ہے، تو یہ جمع بین الحقیقت والمجاز ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ جواب یہ ہے یجعل من قبیل المحذوف ہے کہ ہم اس کو درست کرنے کے لیے ہم اس کے ساتھ ایک اور محذوف حامدن دوبارہ نکال لیں گے، تو مطلب حامدن للہ تعالی اولاً اور ثانیاً کے ساتھ حامدن ثانیاً نکالیں گے اور اس کا معنی عازماً ہو جائے گا، تو لہٰذا ہم دو مرتبہ استعمال ہوا، ایک مرتبہ حقیقی معنی ہے اور ایک مرتبہ مجازی معنی ہے، اور اسی طرح جمع بین الحقیقت والمجاز لازم نہیں آئے گا۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہمارا جو تھا وہ حامد للہ تعالی اولاً و ثانیاً ولعنان ثناء الیہ ثانیاً، اس جملوں کے بارے میں 3 سوالات تھے، اس سوالات کے جواب ہم نے دیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ جب تمام تعریفیں مکمل ہو گئی تھی تو عنان ثناء الیہ ثانیاً کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب ہمیں یہ دیا کہ حامدن میں حمد کا لفظ استعمال کیا تھا اور حمد زبان کے ساتھ خاص ہوتا ہے، تو ثنا کا لفظ استعمال کر کے باقی جو تعریف کی صورتیں ہیں، دل کے ساتھ تعریف کرنا اور اعضاء و جوارح کے ساتھ تعریف کرنا اور مال کے ساتھ تعریف کرنا، اس کو بھی یہ شامل ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ ہو رہا تھا کہ یہاں جو حال ہیں وہ اپنے ابتداء کے ساتھ مقترن نہیں ہیں، کیونکہ ابتدا تو امر غیر ممتد ہے، وہ لمبا نہیں ہوتا، تو اور ہم جب وہ کر رہا تھا تو اس وقت ابتدا ختم ہو گئی تھی، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ یہاں ایک اور محذوف نکال لیں گے، اور وہ یہ ہے کہ متبرکن کے ساتھ یہ متعلق کریں گے، اور متبرکن جو ہے وہ فعل ممتد ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہم ابتدا کو یہاں ابتداء عرفی ملا لیں گے، اور ابتداء عرفی جو ہے وہ ممتد ہوتا ہے، لہٰذا یہ اشکال نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا اشکال یہ تھا کہ اگر ہم تیسرا مراد لے لیں، اولاً سے مراد دنیا اور ثانیاً سے مراد آخرت، تو اس میں آخرت سے لازمی طور پر ہم نیت والا معنی مراد لیں گے، اور اس صورت میں پھر یہ جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آ جائے گا۔ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ جمع بین الحقیقت والمجاز لازم نہیں آئے گا، ہم دوسرے ثانیاً کے لیے ایک اور حامدن محذوف مان لیں گے۔